عجل فرج آل محمد اللهم كن لوليك الحجات ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل الساعات من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشفي صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل نبيك محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برؤیتہ. میرے عزت مآب سامعین، دعائے عہد کا ایک جملہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہم صل نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برؤیتہ. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے رب جلیل، تو اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نور نظر کی زیارت سے مسرور فرما دے. میرے عزت مآب، سرور کے لفظ میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں: خوشی اور خوشحالی. دعائے عہد کے اس جملے میں یہ دعا ہے کہ اے رب جلیل، تو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور نظر کی رویت و دیدار سے خوش اور خوشحال فرما دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نور نظر ویسے بھی کبھی مخفی نہیں ہے، اور پھر ان کے رخ انور کی تلاوت کر کے ان کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رہتی ہیں. تو پھر یہاں اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ روایت اور زیارت یا دیکھنے سے مراد عام دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے کی تین صورتیں ہوتی ہیں. مثلا شاہد دیکھنے والا مشہود کو جیسا ہے ویسا دیکھتا ہے. نمبر دو، شاہد دیکھنے والا دیکھنے والے کو جیسا دیکھنا نہیں چاہتا ویسا دیکھتا ہے. نمبر تین، شاہد یعنی دیکھنے والا اپنے مشہود کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا نہیں دیکھتا. میں پھر عرض کرتا ہوں، دیکھنے کی تین صورتیں ہیں. تو یہ جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے رب جلیل، تو اپنے پاک حبیب کو ان کے نور نظر کی زیارت سے مسرور فرما دے. اکثر کچھ ہمارے عزیزان اس کے شاید ترجمہ یہ بھی لے لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابھی تک سردار انبیاء نے نہیں دیکھا. نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں. کچھ عارفین نے اس کو اس طرح سے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، شاہد کا مطلب شاہد دیکھنے والا مشہود کو جیسا ہے ویسا دیکھتا ہے. یہ بھی ایک دیکھنے کا ترجمہ ہے. پھر آگے فرمایا دیکھنے والے کو جیسا دیکھنا نہیں چاہتا ویسا دیکھتا ہے.
نمبر 3 فرمایا اپنے مشہور کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا دیکھتا ہے۔ پہلی صورت میں شاہد یا محب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے مگر وہ اسے اس حالت میں نظر نہیں آتا جیسا کہ وہ ہوتا ہے یا جس حال میں وہ ہوتا ہے۔ اس طرح اگر محبوب خوش ہوگا تو محب کو خوشی ہوگی، اگر محبوب دکھی ہوگا تو اسے دکھ ہوگا۔ دوسری صورت میں کوئی اپنے محبوب کو نہیں دیکھنا چاہتا مگر وہ اسے دکھی اور غمزدہ دیکھتا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں یہ دوسری صورت میں فرمایا کوئی اپنے محبوب کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتا مگر وہ اسے دکھی اور غمزدہ دیکھتا ہے۔ دشمن کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا مگر انہیں خوش دیکھتا ہے، اس طرح اسے دکھ ہی دکھ ملتا ہے۔ اب تیسری بات، تیسری صورت میں محب اپنے محبوب کو خوش اور خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اسے اپنی خواہش تمنا کے عین مطابق محبوب کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ دعائے عہد میں شہنشاہ انبیاء کو جو دعا دی جا رہی ہے وہ تیسری قسم والی ہے کہ وہ اپنے نور نظر کو جس طرح خوش اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح انہیں ان کے لال اقدس دکھائی دے تاکہ ان کے قلب منور کو راحت ملے، ان کے چشمین مبارک کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ میں پھر عرض کرتا ہوں اپنی اس بات کو کہ دعائے عہد کے اس جملے میں جس کو ہم نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، جو دعا کی جا رہی ہے اللہم صل علی نبیہ کا، اس کے بارے میں فرمایا کہ پہلی حالت تو ہے کہ جس طرح کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے مگر ایسا دیکھنا نہیں چاہیے۔ دوسری حالت ہے کہ جیسے کہ مشہور ہے ویسا دیکھتا ہے۔ تیسری حالت اپنے مشہور کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا ہی دیکھتا ہے۔ تو اس میں یہاں تیسری بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ محب اپنے محبوب کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اسے اپنی خواہش تمنا کے عین مطابق محبوب کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ دعائے عہد کے اس جملے میں کہ جو دعا دی جا رہی ہے تیسری قسم والی ہے، وہ اپنے نور نظر کو جس طرح خوش اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح انہیں ان کے لال اقدس دکھائے جائیں تاکہ ان کے قلب منور کو راحت ملے، ان کے چشمین مبارک کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ شہنشاہ امام زمانہ آج بھی ان سے غائب نہیں بلکہ ان کے سامنے موجود ہیں، لیکن آج وہ اپنے پاک لال کو پردہ غیبت میں آنسو بہاتا ہوا دیکھتے ہیں یا اجداد طاہرین کی مزارات پر گریہ و کنا دیکھتے ہیں یا اپنی قلت انصار طویل غیبت پر فریاد کنا دیکھتے ہیں، تو سرور کونین کو دکھ اور غم رہتا ہے، جبکہ وہ انہیں پوری کائنات پر ظاہراً حاکم دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے مظلوم آل کا انتقام لیتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی شہنشاہیت کا جشن مناتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، سارے پاک خاندان سمیت آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے اجداد و طاہرین کے ساتھ انہیں مسرور دیکھنا چاہتے ہیں، ساری اولاد کو ان کے سائے میں آباد و شاد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے لال کے ذریعے ساری دنیا پر اپنے دین کا کلی نفاذ دیکھنا چاہتے ہیں، اس دنیا پر ظاہراً اپنے پاک خاندان کی شاہی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے تمام ظالمین کو اپنے پاک منتقم کے انتقام کی زد میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے سامعین، شہنشاہ انبیاء اپنے مظلوم نواسے کریم کربلا اور ان کے سارے مظلوم خاندان علیہ السلام کا اور ان کے آوان و انصار کا انتقام چاہتے ہیں۔
اپنے دوسرے مظلوم نواسے امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل و انصار کا انتقام چاہتے ہیں، اور خصوصی طور پر ملکہ فدق سیدہ دو عالم صلوات اللہ علیہا کا اور ان کے محسن لال کا انتقام چاہتے ہیں، اور انہی مناظر سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہونا ہے، نہ کہ اپنے لال کو اس دکھ اور درد کے عالم میں گریہ کنا دیکھ کر، غیبت میں خون کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھ۔ اس لیے اس رویت مسرت کی دعا کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے، اور ہر مومن کا یہ فریضہ ہے کہ وہ شہنشاہ انبیاء کو اس طرح دعا دیں کہ آپ کو اپنے لال کی مسرت سے بھرپور زیارت نصیب ہو، اور یہی دعا سارے پاک خاندان کو دینا چاہیے کہ انہیں اپنے لال اجل اللہ وجہ شریف کے ذریعے ابدی مسرت نصیب ہو، ان کے ذریعے سارا پاک خاندان خوش اور خوشحال رہے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ سب مومن مل کے دعا کریں، یا رب الحجت بحق الحجت اشف صدر الحجت بظہور الحجت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔